دن کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور رات کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قیام ہے، تراویح، تہجد۔ تو جیسے ان دونوں عبادات کے روحانی فوائد بے شمار ہیں کہ روزہ جو ہے اس کے بے شمار روحانی فوائد ہیں، اور جو تراویح ہے، قیام اللیل ہے، اس میں قرآن کریم کا پڑھنا، سننا، سنانا، اس کے بھی بے شمار روحانی فوائد ہیں، اور عام طور پر اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج کی جو ہماری مختصر مجلس ہے، اس میں ہم نے ان دونوں عبادات کے جو جسمانی فوائد ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تو دیکھیں، آج کل لوگ اپنا وزن جو ہے وہ سیٹ رکھنے کے لیے، نارمل رکھنے کے لیے، اور شوگر لیول جو ہے وہ سیٹ رکھنے کے لیے، کولیسٹرول جو ہے وہ سیٹ رکھنے کے لیے، اور جسم کے فاسد مادے جسم کے اندر سے ختم ہو جائیں، اس کے لیے لوگ طرح طرح کی ادویات بھی کھاتے ہیں، طرح طرح کی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اور بہت سی پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں روزہ عطا فرمایا ہے، تو یہ روزہ اگر ہم اس کو پلاننگ کے ساتھ کریں کے طور پر ہمیں سحری اور افطاری میں اپنی خوراک کیا رکھنی چاہیے، ہماری عمر کیا ہے اور ہمارا جسم کا تقاضا کیا ہے، ان دونوں اس چیز کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر اس کے مطابق ہم سارا دن بھوکے بھی رہیں، تو اللہ تعالی ہمارے جسم کے تمام جو تقاضے ہیں جو صحت کے حوالے سے ہمیں چاہیے، تو وہ خود بخود اس روزے سے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اس روزے کے جو ہے وہ فوائد و ثمرات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں باقاعدہ آرڈر کرتے ہیں، ڈاکٹر لوگ، کہ بھئی آپ اتنا گھنٹے جو ہے وہ بھوکے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے اندر ہی ایسی نعمت عطا فرما دی کہ پورا مہینہ ہمیں مسلسل بھوکے رہنے کا ایک نظام اور ایک عبادت دے دی گئی، اور ڈاکٹر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے تو کئی روز مسلسل رکھنا ہے، تب جا کے آپ کو جسم کو فائدہ ہوگا۔ تو ہماری شریعت کے اندر، دین کے اندر بھی جو روزے کی عبادت ہے، اس میں بھی اسی طرح کئی گھنٹے مسلسل جو ہے وہ بھوکا رکھا جاتا ہے، اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے جسم کو جو مادی خوراک ہے وہ کم دیں، اور جو روحانی خوراک ہے وہ زیادہ دیں۔ اچھا، اب یہ بھوکا تو ہم رہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے جو تم انسانوں کے لیے خوراک بنائی ہے وہ خوراک کہیں ختم نہ ہو جائے، لہذا ایک مہینہ تھوڑا سا کم کھا لو۔ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خزانے تو بہت وسیع ہیں، تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ تو سراسر اس کا فائدہ جو ہے وہ انسان کے اپنے جسم کو ہے، اپنی ذات کو ہے، لیکن سبحان اللہ جسمانی فائدہ اٹھانے والے انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا اجر بھی لکھ دیا، سبحان اللہ، اور اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی۔ حدیث پاک میں فرمایا، جو کہ مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ قیامت کے دن جتنے بھی انسان کے نیک اعمال ہوں گے، ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، جیسے نماز ہے، تلاوت ہے، حج ہے، جتنی بھی عبادات ہیں، فرشتوں سے کہیں گے بھئی یہ نمازی کا بدلہ یہ ہے، بنتا ہے، اس کو دے دو، فلاں کا یہ بدلہ بنتا ہے، دے دو۔ لیکن روزے کے بارے میں جب بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، سبحان اللہ۔ اب فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اور انعام بھی ہمیں مل رہا ہے، تو دنیا کا فائدہ بھی ہمیں اور آخرت کا فائدہ بھی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہماری روحانی اور جسمانی ترقی اور بہتری کے لیے اس نے یہ عبادت ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اور جو دوسری عبادت ہے وہ ہے نماز۔ اب آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہر روز نئی سے نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ جی اگر آپ اپنے
دل کو سیٹ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو پورا خون پہنچانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی رگوں کو جو ہے وہ درست چلانا چاہتے ہیں. آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سب چیزیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ جم جائیں، یا آپ تیز دوڑ لگائیں، یا آپ فلاں ورزش کریں. لیکن یہ ڈاکٹروں کی اور ان لوگوں کی تحقیقات روز بروز بدلتی رہتی ہیں. اب وہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھاری ورزش کرنے کے بجائے آپ ہلکی ہلکی ورزش جیسے پیدل چلنا، یہ آپ اگر مسلسل کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا، اور اب جو نئی تحقیق ہے ابھی کی، وہ نئی تحقیق یہ ہے کہ آپ دن میں متحرک رہیں. آپ دن میں کیا رہیں؟ بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کیا رہیں؟ متحرک رہیں. اس لیے کہ جب آپ مثال کے طور پہ 23 گھنٹے بیٹھے رہے یا لیٹے رہے اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے ایکسرسائز کی، ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کے جسم کو بیماریاں لگ جائیں. لیکن اگر آپ دن میں بار بار جو ہے وہ ہلکی ہلکی ورزش کرتے رہیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ہر لحاظ سے. اچھا، اب آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، کیا اس کے لیے آدمی کو متحرک نہیں ہونا پڑتا؟ خود بخود آدمی متحرک ہو جاتا ہے. کہ جیسے رات کو سویا، اب صبح کو نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو خود بخود ہمیں اٹھنا ہے، اذان کے ساتھ ہمیں اٹھنا ہے. لہذا اٹھنا، وضو کرنا، مسجد آنا، پھر سنتیں پڑھنا، فرض پڑھنا اور پھر گھر جانا، اسی میں آدمی کی ہلکی پھلکی ورزش بھی ہو جاتی. اچھا، یہ بات آپ نے سن رکھی ہے، ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا شوگر یا کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں تو آپ نہار منہ کروائیں. ایسے ہی نا بھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت پر ہوتا ہے، اور شوگر انسان کی بالکل نارمل، یعنی جتنی کم ہو سکتی تھی وہ ہو چکی ہوتی ہے. لہذا اس وقت جو آپ چیک کروائیں گے تو بالکل صحیح پتہ چلے گا. اچھا، اب ایک سوال میرا ہے، جواب آپ دیں گے کہ جب اگر انسان کا شوگر لیول زیادہ ہو تو اس کو ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا شوگر لیول نارمل ہو جائے. اب صبح کو کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے نا، پورا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو صبح کی نماز ہے اس کی رکعتیں بھی زیادہ نہیں رکھی، صرف 4 ہی رکھی. شوگر لیول صحیح ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو رکعتیں ہمیں بتا رہے ہیں وہ بھی 4 ہی. 2 سنتیں 2 فرض پڑھ لو بھائی، تم نہار منہ ہو، بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے بس. اچھا، اور شام کو آدمی نے مغرب کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے. اب مغرب کے بعد جب انسان نے کھانا کھا لیا تو اب اس کا شوگر لیول جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد ہائی ہو جاتا ہے. تو اب فرمایا کہ بھئی 2-4 رکعتوں سے کام نہیں چلے گا، 17 رکعتیں پڑھو. یہ ہمارا دین ہے. اچھا، دوپہر کو آدمی کھانا کھاتا ہے تو ظہر کی بھی جو ہماری رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 12. اچھا، مغرب میں آدمی کا وہی شوگر لیول نارمل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو بھائی ظہر کی بھی 4 رکعتیں تھی، عصر کی بھی 4 رکعتیں تھی، جب مغرب کی باری آئی تو فرمایا 3 پڑھ لو. وہاں 3، یعنی صبح میں اور شام میں فرق ہوگا. صبح کو بالکل لو ہوتی ہے تو فرمایا 2 پڑھنی، مغرب میں کچھ تو فرمایا چلو 3 پڑھ لو، اور 2 سنتیں 2 نفل پڑھ لو، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ساتھ ہماری جسمانی صحت خود بخود رکھ دی. ایک ہمارے تاجر دوست ہیں، وہ جاپان گئے کسی میٹنگ کے لیے. کہنے لگے کہ میٹنگ تھی 8-10 گھنٹے کی، تو ہر جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کے بعد 5 منٹ کا وہ وقفہ کرتے، اور اس وقفے کے اندر جو ہے وہ اپنی اپنی کرسی چیئر کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ اپنے ہاتھ ہلاتے، ورزش کرتے، اور یوں ہوتے، اوپر ہوتے، نیچے ہوتے. تو مجھے موقع مل جاتا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم بھی بیچ میں ہو گیا، عصر کا بھی ہو گیا، میں نے وہ نماز ہی پڑھ لی. تو مجھے پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں. میں کہا یار ہم سنا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. میں کہا میں ایکسرسائز نہیں کر رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں. پھر اس نے کہتا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ مسلسل جب بیٹھتے ہیں، دماغ سے کام لیتے ہیں، جسم آپ کا ساکت ہو جاتا ہے، تو آپ اٹھ کر تھوڑی دیر اپنے جسم کو حرکت دیں. اس نے کہا کہ یار حرکت دینے کی کیا ضرورت ہے، نماز ہی پڑھ لو.
اس نے کہا کہ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ بھئی جو ہے نا پیٹ بالکل ہلکا کر کے بیٹھنا. انہوں نے کہا ہمیں بھی دین میں یہی حکم ہے کہ بھئی باوضو رہو, اور باوضو وہی آدمی رہ سکتا ہے جو اپنے پیٹ کو ہلکا رکھتا ہے. تو بھئی جو آج سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی اور شاید قیامت تک نہ پہنچ سکے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا, اس دین پر اگر ہم خاموشی سے عمل کرتے چلے جائیں تو سب کچھ جو دنیا آج کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ہمیں دینا چاہتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فری میں ہمیں دے دی. آج ایک ریسرچ آئی ہے, تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ریسرچ یہ آئی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ حسین و جمیل ہو جائے, آپ خوبصورت ہو جائے, تو کہا کہ بھئی اس کا راز یہ ہے کہ آپ عبادت کثرت کے ساتھ کریں. عبادت کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ کریں. خاص طور پر سجدے لمبے کریں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو دل ہے نا, یہ اصل میں جسم کے اندر خون جو ہے وہ پمپ کرنے کی مشین ہے. تو اس دل کو نچلے دھڑ میں خون پہنچانا آسان ہے, لیکن اوپر والے دھڑ میں خون پہنچانا, دماغ کو خون پہنچانا, یہ مشکل ہے. تو کہا کہ یہ دل کے لیے آسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بازو صاف ستھرے ہوتے ہیں اور جسم باقی بالکل گورا ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, چہرے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. یہ عام طور پر زیادہ تر, ایک مثال دے رہا ہوں دینی لحاظ سے, کہ بھی عام طور پر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو سجدہ صحیح نہیں کرتے, سجدہ اہتمام سے نہیں کرتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو وہ دل جو ہے وہ اوپر والے دھڑ کو جو ہے وہ خون فراہم کرتا ہے, کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ انسان کا اوپر والا دھڑ بھی صحت مند ہو جاتا ہے. اگر خواتین کو پتہ چل جائے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ سجدہ لمبا کرنے سے صحیح ہوگا, تو یہ سارے جو کیا بنے ہوئے ہیں, بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں یا مختلف کریم, ان سب کو چھوڑ کر ساری جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائیں. اور آج تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بیوٹی پارلر میں مرد بھی جاتے ہیں. پہلے صرف عورتیں جایا کرتی تھی, اب مرد. یہ سب جو ہے دین سے دوری کی بات ہے. جب ہم دین کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا فرما دے گا, دین بھی عطا فرما دے گا, آخرت بھی عطا فرما دے گا. یہ رمضان مبارک میں, اچھا رمضان مبارک میں جو ہے وہ ہم جو ہے افطاری کے وقت خوب ڈٹ کے کھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو ہے نا انہوں نے کھایا ہوا خوب ڈٹ کے, تو شوگر لیول فل ہائی ہے, اب 17 ڈاکٹر سے کام نہیں چلے گا, 20 اور ملاؤ سے. تو 20 اللہ پاک نے ساتھ اور ملا دی. اب یقین کریں کہ اگر ہمیں کھاتا ہوا دیکھ لیں تو پریشان ہو جائیں, لیکن اس کے بعد جب ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے پھر کہیں گے نہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ ہماری مثال دیا کرتے تھے کہ اگر ہمیں کافر لوگ جو ہیں, انگریز لوگ مغرب کے وقت کھاتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے بس ابھی مر جائے گا, یہ اب نہیں بچتا. تو لیکن جب وہ ہمیں اگر تراویح پڑھتا ہوا دیکھ لے تو کہیں گے اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ دین انتہائی خوبصورت ہے. رمضان مبارک کی یہ جو 2 عبادات ہیں, روزہ اور تراویح, یہ اس قدر خوبصورت عبادات ہیں کہ انسان تھوڑی سی پلاننگ سے, اہتمام سے اور ذوق اور شوق سے اس کو کرے تو آخرت کے تو فوائد اور ثمرات ہیں ہی. اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت تو ملنی ہے, دین پر عمل ہونا ہی ہونا ہے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی فوائد و ثمرات بھی عطا فرماتے ہیں. ہر لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کی یہ مبارک بہاریں نصیب فرماتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضى الله تعالى عنا سيدنا محمد ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ یا الہ العالمین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ آپ نے ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ اے اللہ لکھ دیجیے اور ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی رضائے کامل نصیب فرما دیجیے۔ یا رب العالمین آپ ہم سے ایسے راضی ہو جائیں کہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوں۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرما، دنیا اور آخرت دونوں کے شر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی جناب عالی سے ایمان و یقین کی سلامتی اور ترقیات کے ساتھ اور برکات کے ساتھ، علوم نافعہ کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اخلاص اور اللہیت کے ساتھ، قبولیت اور محبوبیت اور مرجعیت کے ساتھ، صحت و عافیت اور خیر و برکات کے ساتھ، اور تمام شرور و فتن سے حفاظت فرماتے ہوئے، تمام بیماریوں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہوئے یا رب العالمین ہمیں لمبی عمر نصیب فرما، اے اللہ درازی عمر نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کو ظاہری، باطنی، تعلیمی، تعمیری ہر اعتبار سے بے پناہ ترقیات نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، ہمارے جامعہ کے تمام بانیان، حضرات اساتذہ اکرام، فضلاء اکرام، طلباء اکرام، طالبات، محبین، متعلقین، معاونین، دوست احباب، اعزہ، اقارب، یا رب العالمین سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضر نصیب فرما۔ یا رب العالمین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، وہ میں سے ہر ایک کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم سب کو پناہ کامل عطا فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم علی نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔